اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب ایک پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، ایک پکارنے والا جب مجھ سے فریاد کرتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی فریاد کو پورا کرتا ہوں، لیکن شرط کہ وہ مجھے پکارے تو صحیح، مجھ سے مانگ کر دیکھے تو صحیح، مجھ پر ایمان تو لے کر کے آئے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن نے کلیئر طریقے سے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین انسان کے قریب ہے، انسان جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس کا علم ہے، لیکن آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈائریکٹلی نہیں مانگتے، ہم اللہ سے ڈائریکٹلی سوال اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری دعا اللہ تک نہیں جا رہی ہے، اللہ بہت دور ہے۔ آج ہماری یہ عقل کی خرابی ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کے پیغامات پر غور نہیں کیا۔ اگر قرآن پر غور کر لیتے، قرآن کی ساری آیات ہمیں کلیئر طریقے سے پیغام دے رہی ہیں کہ ہمارا رب ہم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اپنے رب کو پکارتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بنا نہ ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی چیز سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اجازت نہ ملے، ہم کوئی بھی خیر کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے تو دے، جو کچھ بھی تو جسے عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دنیا کی طاقت دینے والی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دعا جیسے اہم موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے کی، بعد وہ ہم سبوں کو اپنی صلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل العبادت الدعا، دعا افضل عبادت ہے۔ افضل کس طریقے سے ہے؟ ایک انسان اپنی زبان سے، ایک انسان اپنے دل سے اور اس کا پورا جسم بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارا رب اپنے بندوں کی عاجزی اور انکساری کو چاہتا ہے، اس لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنے کے بعد قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارا رب یہ اعلان کرتا ہے، یہ بتاتا ہے، یہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ ہماری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، بے شک جو لوگ ہم سے نہیں مانگتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، متکبر بن جاتے ہیں، ایسے سارے کے سارے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت کیا ہے؟ دعا ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء مخ العبادہ کہا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہماری کسی بھی عبادت میں اگر دعا نہ ہو تو وہ عبادت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو لوگ اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتے، نہیں مانگتے، اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوا کرتا ہے، غصہ ہوا کرتا ہے۔ مختصر سی یہ تمہید کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اگر ہم دعا نہیں کریں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کے آگے بڑھیں، ہمیں سوال کس سے کرنا چاہیے، دعا کس سے مانگنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے۔
اور کیوں کرنی چاہیے، ان سوالوں پر ہم مختصر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں سوال اپنے رب سے کرنا چاہیے، چھوٹا سے چھوٹا سوال جو بھی ہمیں مانگنا ہو اللہ رب العالمین سے کریں، چھوٹی سے چھوٹی مدد مانگنی ہو اللہ رب العالمین سے مانگیں، اس لیے کہ اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا ہم کسی بھی مدد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے لوگوں جب تمہیں کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر لینا، جب تمہیں کسی چیز کی مدد مانگنی ہو تو مدد اللہ سے مانگنا، اور یاد رکھو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اکٹھی ہو جائیں اور اگر یہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہو، اور یہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتلاتا ہے ہمیں سوال اللہ سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتلاتا ہے ہمیں مدد اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اس طرز عمل سے ہٹتے ہیں، آج دیکھیں لوگ اللہ رب العالمین سے کم دوسروں سے زیادہ مانگتے ہیں، یہ سچائی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اللہ رب العالمین تک ہماری فریاد پہنچتی نہیں، اس لیے ہم اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے دوسرے لوگوں کا سہارا لیا کرتے ہیں۔ ایک اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں اور دیگر خیر کے کام کریں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹلی جاتے ہیں، ٹھیک؟ صرف دعا والا معاملہ بیچ میں کیوں اٹک جاتا ہے؟ جب نماز ڈائریکٹ جاتی ہے، روزہ ڈائریکٹ جا رہا ہے، صدقہ و خیرات، حج، عمرہ یا دیگر اور خیر کے کام، نیکی کے کام، یہ سارے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین تک پہنچ رہے ہیں، صرف بیچ میں دعا کی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ دعا اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹلی نہیں جا سکتی، جبکہ کلیئر طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کو واضح کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر نام ہے مسلمان، کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس والے مسئلے میں کمی ہے، کوتاہی ہے۔ اب کیوں ہے؟ مسلکوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، جیسے ان لوگوں کو گائیڈ کیا گیا ہو، جیسے ان کو بتلایا گیا ہو۔ ہم مسلک کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی بات۔ آئیے اللہ رب العالمین قرآن میں کیا بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب ایک پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، ایک پکارنے والا جب مجھ سے فریاد کرتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی فریاد کو پورا کرتا ہوں، لیکن شرط کہ وہ مجھے پکارے تو صحیح، مجھ سے مانگ کر دیکھے تو صحیح، مجھ پر ایمان تو لے کر کے آئے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن نے کلیئر طریقے سے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین انسان کے قریب ہے، انسان جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس کا علم ہے، لیکن آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈائریکٹلی نہیں مانگتے، ہم اللہ سے ڈائریکٹلی سوال اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری دعا اللہ تک نہیں جا رہی ہے، اللہ بہت دور ہے۔ آج ہماری یہ عقل کی خرابی ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کے پیغامات پر غور نہیں کیا۔ اگر قرآن پر غور کر لیتے، قرآن کی ساری آیات ہمیں کلیئر طریقے سے پیغام دے رہی ہیں کہ ہمارا رب ہم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ ہم اپنے رب سے مانگنے والے بنے، ہم اپنے رب کو پکارنے والے بنے، ہم اس پر ایمان لے کر کے آئیں، اس پر بھروسہ کریں، ہمارا رب ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ سنے گا۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں لے کر کے جائیے، جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ سراسر گمراہی کے راستے پر ہیں، یہ قرآن و حدیث کے راستے پر نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود اعلان کیا ہے، خود آواز دی ہے،
خود لوگوں کو کہا ہے، کیا کہا؟ دنیا ہے، جب دنیا کے کسی فرد کے پاس ہم اور آپ مانگنے چلے جائیں، دنیا کے لوگوں میں اور ہمارے رب میں فرق دیکھو۔ جب ہم دنیا کے کسی بندے کے سامنے سوال کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کو برا لگتا ہے۔ اس کو کیا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے، وہ منہ بھی چھوڑتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑکپن دکھاتا ہے۔ لیکن ہمارے رب کا معاملہ الٹا ہے، جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کو اچھا لگتا ہے، اور جب ہم اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس سے نہیں مانگتے ہیں، ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، اور وہ خود آواز دے کر کے کہتا ہے تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تم راستے سے بھٹک گئے، تم نے گناہ کیے ہیں، تم نے شریعت کو پوری طریقے سے عمل پیرا نہیں ہوئے، اس پر انسانوں بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ آؤ، تمہارا رب تم سے آواز لگا رہا ہے، آ جاؤ رب کی طرف، آ جاؤ رب کی طرف، اے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتیاں کرنے والے لوگوں، پلٹ آؤ اللہ رب العالمین کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیغام دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی، آپ دنیا کے سارے ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان کو پیغام دے دیجئے جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر رکھا ہے، جنہوں نے گناہ کر رکھے ہیں، جنہوں نے نافرمانیاں کر رکھی ہیں، ایسے سارے بندوں کو اللہ رب العالمین کا یہ پیغام پہنچا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ نے آواز لگائی، لوگوں کو کہا گناہ تم نے کیے، غلطیاں تم نے کی، نافرمانی تم نے کی، تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے حساب سے سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خود بندوں سے کہا، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے بندوں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیند کا غلبہ ہے، اگر آج سو گئے اپنی اصلاح نہیں کی، آخرت میں بیڑا پار نہیں ہو سکے گا۔ ہر ایک مسئلے پر ہمیں اپنی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ہم بہت سے خیر کے کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ان خیر کے کاموں میں، ان نیکیوں میں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دعاؤں کو اہل عقل کی نشانی کہا، اہل عقل کی صفت قرار دیا ہے۔ مثلا بات سمجھے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، وہ اہل عقل ہیں، ان کے پاس صحیح سمجھ ہے، عقل والے لوگ ہیں۔ جو اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، اور اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دھن دولت ہے، مال و زر ہے، صحت و تندرستی ہے، روپیہ پیسہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ اہل عقل نہیں ہو سکتے، یہ اہل عقل نہیں ہو سکتے۔ عقل والا بننا ہے، اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو اہل دانش بننا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 90 سے 93 تک میں یہ کہا، غالباً 190 سے 193 میں اللہ رب العالمین نے اہل عقل کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دنیا کے اندر نشانیاں بنائی ہیں، ان کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ بنایا ہے، ان ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ پھر اللہ رب العالمین کی تعریف میں اللہ رب العالمین کو پکارتے بھی یہ بات کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے کسی بھی چیز کو بے مقصد اور باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم سبوں کو جہنم کی عذابات سے محفوظ فرمانا۔ کن لوگوں کی دعا ہے؟ اہل عقل کی۔ کون لوگ فریاد کرتے ہیں؟ اہل عقل۔ بہت سے لوگوں کو یہ دعا یاد بھی نہیں ہوگی، بہت سے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگی۔ آگے وہ کہتے ہیں، ربنا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار،
اے ہمارے رب جس کو تو جہنم کے اندر داخل کر دے گا اسے تو ذلیل و رسوا کرے گا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظلم کرنے والوں کو اللہ کے سوا کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. آگے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو پکار کر کہہ رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، ہماری غلطیوں کو تو معاف کر دینا. اے اللہ جب ہماری موت آئے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا جو نیکوکار ہیں. بہت سے لوگوں کو دعا یاد نہیں، بہت سے لوگوں کو یاد نہیں. خلاصے کے طور پر دعا ہی اصل عبادت ہے. دعا کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے. جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے وہ اپنے آپ میں تکبر اختیار کرتے ہیں، متکبر بنتے ہیں، اور جو تکبر اختیار کرے وہ اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. دعا اہل عقل کا وتیرہ ہے، شیوا ہے، پہچان ہے. دعا انبیاء کا طرز عمل رہا. کس کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقشے کھینچے بیان کیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. بے شک تمام انبیاء کے بارے میں اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے خیر کے کاموں کی طرف جلدی کرنے والے تھے، خیر کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہماری طرف جھک جانے والے تھے. یہ انبیاء کا شیوا ہے. انبیاء جنہیں اللہ نے چنا ہے، انبیاء جنہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے منتخب فرمایا، وہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کی طرف جھک جانے والے ہیں. ہم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمیں تو اور زیادہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، ہمیں تو اور زیادہ اپنے رب کو پکارنا چاہیے، اور ہمیں تو کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف جھک کر کے آنا چاہیے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا شیوا کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے نہیں؟ منمانی طریقے سے زندگی ہے. یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں بھی ہمارے اندر خواب غفلت کی چادر تان کر لوگ سو رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں فجر عصر ظہر مغرب عصر ظہر عشاء سب کچھ غائب ہے. کیا ہے؟ سر پہ ٹوپی لگا لی، مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں، اگر سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی لوگ کہیں گے یہ غداری کر رہا ہے. یہ رمضان میں بھی کیا ہے مسلمان نہیں بنا ہوا ہے، تو صرف لوگ بہت سے ٹوپی رکھ کر کے بھی مسلمان ہیں، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، صرف سر پہ ٹوپی رکھ کر کے مسلمان ہیں. اس مبارک مہینے کے اندر اللہ سے رشتہ صحیح نہیں ہے. کامیاب ہو سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے جب گناہ ہو جایا کرتے، غلطیاں ہو جایا کرتی، اپنے نفسوں پر تھوڑا سا ظلم ہو جاتا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے، وہ بڑا پچھتاوا ہوا کرتا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پر نماز چھوڑ رہے، روزے پہ روزہ چھوڑ رہے، اور دیگر خیر کے کاموں کو چھوڑ رہے، کوئی پچھتاوا نہیں. بہت سے لوگوں کے اندر اکڑ ہے، اکڑ سمجھتے ہیں ہم ہیں تو سب کچھ ہے. آواز کے حساب سے دیکھ لیجئے، چال ڈھال کے حساب سے دیکھ لیجئے، وہ سمجھتے ہیں ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم ہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے فضل کی بنا پر کوئی بندہ کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. انبیاء نہیں تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا مقام عطا کیا دنیا پر بسنے والے لوگوں میں. ان سے کچھ ہو جاتا وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے تھے. دادا آدم کی بات لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا درخت کے پاس نہ جانا، چلے گئے. اللہ رب العالمین نے پکڑا، بعد میں اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہمارے اوپر رحم نازل نہیں فرمایا، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سو جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیجیے، اللہ سے سوال کر رہے اس چیز کا جس کے بارے میں علم نہیں ہے. اللہ نے پکڑا، بعد میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے اللہ میں نے تجھ سے اس چیز کا سوال کیا ہے جس کا مجھے علم نہیں تھا، میں تیری طرف پلٹتا ہوں، تیری فلاح چاہتا ہوں. اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم نازل فرما دے. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نازل نہیں فرمایا، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے بڑا مقام اللہ رب العالمین نے دنیا پر بسنے والے لوگوں میں دیا، لیکن اس کے باوجود کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمانا اور جہنم سے آزادی دے دینا۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اہل ایمان کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگا کرتے تھے، جہنم سے آزادی مانگا کرتے تھے۔ آج امتوں کا یہ حال ہے، عقل اور غرور گھمنڈ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ لہذا سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور دعا کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اللہ رب العالمین سے عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ وقتی طور پر بھی مدد نازل فرماتا ہے، اس کے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنا دیتا ہے، اس سے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں دیکھا، ایک طرف کفار و مشرکین کی تعداد 1000 ہے، دیکھا اپنے نہتے مسلمانوں کی طرف 313 کی تعداد ہے، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، کل کائنات یہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، قبلہ رخ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد بعدہ، اے اللہ اگر آج کی اس لڑائی میں، آج کے اس مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت ہار جاتی ہے، اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو مدد کی نازل فرما دی۔ ہمیں چاہیے نا مدد؟ آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا، حالات ہمارے اوپر کس طریقے کے حالات منڈلا رہے ہے۔ ہمارا اپنے رب سے ایسا تعلق کہ ہم اپنے رب سے مانگ سکیں اس عاجزی کے ساتھ، ہم اپنے رب سے سوال کر سکیں اس عاجزی کے ساتھ۔ اور یہ تو مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے والوں کے تعلق سے بشارتیں سنائی ہیں کہ روزہ رکھنے والا جب اللہ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، روزے کی حالت میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے انہی باتوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری کہی ہوئی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دینا۔ اے اللہ ہم تجھ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو ہی ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ہم تیرے دربار میں آ کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں، بار الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا۔